ہمارا یہ نیا سال ہے اور زندگی بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. سالوں پہ سال گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ہمیں ہماری موت کے قریب کرتے جا رہے ہیں, یا تو قیامت کے قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں. میرے عزیزو, سال کے 2 مہینے یاد رکھے جاتے ہیں, خاص طور پر محرم الحرام کا مہینہ اور ذی الحجۃ الحرام. یہ دونوں حرمت والے مہینے ہیں. ذی الحجہ جو حج کا مہینہ ہے, عزت کے معنی میں عرض کر رہا ہوں, اور اس کے بعد محرم کا مہینہ ایک سال کے شروع میں آتا ہے اور ایک سال کے سب سے آخر میں آتا ہے. ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے. لیکن ان دونوں مہینوں میں آپ ایک تاریخ یاد رکھتے ہیں. محرم کا چاند نظر آتے ہی ہر علاقے میں جہاں جہاں اہل سنت و جماعت ہیں وہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. قربانیاں بہت ہوئی ہیں, لیکن اس میں رسول اللہ کے گھر والوں کی جو قربانیاں ہیں وہ ایک الگ رنگ رکھتی ہیں. سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر شروع ہو جاتا ہے, ان کے اہل خانہ کا ذکر شروع ہوتا ہے. بلکہ عام ذہنوں میں محرم کے آتے ہی کربلا کا تصور بھی آ جاتا ہے. جنگیں تو بہت ہوئی ہیں, لیکن کربلا کی بات ایک الگ انداز رکھتی ہے. اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں واقعات تو بہت سارے رونما ہوئے ہیں, لیکن اس مہینے میں اگر سب سے زیادہ کوئی بات یاد رکھی جاتی ہے تو وہ حضرت ابراہیم کی طرف سے دی جانے والی حضرت اسماعیل کی قربانی علیہم الصلاۃ والتسلیم. اس قربانی کو بھی یاد کیا جاتا ہے, بلکہ ہم بقرعید میں بھی یہی تذکرے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عزیز ترین بیٹے کی قربانی کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے. وہ 10 ذی الحجہ کو ہے اور یہ 10 محرم الحرام کو ہے. دونوں 10 تاریخ کو ہے. اسلامی سال شروع ہوتا ہے قربانی کے مہینے سے, اسلامی سال ختم بھی ہوتا ہے قربانی کے ذریعے سے. اس سے ایک عظیم درس ہے میرے عزیزوں, ایک عظیم درس ہے. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہاں پر قدم قدم پر تمہاری آزمائشیں ہیں, اور بغیر قربانی دیے ہوئے اگر تم یہ سمجھتے ہو تو قرآن کیا کہتا ہے سنو. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, 21ویں پارے کی آیت ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جو بھی ایمان لایا ہے اسے قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا. قربانی کا مطلب صرف اور صرف گردن پر چھری چلانا نہیں ہے. قربانی کے 1000 انداز ہیں, الگ الگ طریقے ہیں. گردن پر چھری چل جائے یہ الگ قربانی ہے, لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو اس چیز کو دے دینا یہ بھی قربانی ہے. مال اگر تمہیں عزیز ہے اور اس مال کو اگر آپ نے دے دیا ہے تو مال کی قربانی. اگر وقت دیا ہے, وقت نہ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں وقت کی قربانی دیا ہے, اولاد کی قربانی دیا ہے, شہر کی قربانی دیا ہے, یعنی اپنا وطن چھوڑ دیا, یہ ہجرت کر گیا, اپنے وطن کی قربانی دیا. قربانی کے بہت انداز ہیں, لیکن یہ طے نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کون سی قربانی کا امتحان لیا جائے گا. جس کا ایمان جس قدر اعلیٰ ہو اس سے اسی طرح کی قربانیاں لی جائیں گی, امتحانات ہوں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آزمائے گئے, انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں, جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, بچوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. میرے عزیزو, آج تمہاری اگر اتنی بڑی حیثیت نہ بھی ہو تو لیکن یہ بات طے ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تمہیں قربان تو کرنا ہی ہوگا. اگر ایمان ہے, اگر ایمان پر باقی رہنا ہے, کم سے کم کس چیز کی قربانی ہوگی؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, ایسا زندگی میں کبھی موقع نہیں آیا کہ تمہیں اپنی گردن کی قربانی دینے پڑے. ہو سکتا ہے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی, کبھی
ایسی مٹبھیڑ نہیں ہوئی کہ تمہیں گردن کی قربانی دینے پڑے. ہو سکتا ہے نہ آیا ایسا موقع, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کبھی مال کی قربانی دینے کی بھی نوبت نہیں آئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کبھی اولاد کی قربانی دینے کی نوبت نہ آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے شہر وطن رشتہ داروں کی قربانی دینے کا بھی موقع نہ ملے. لیکن ایک بات طے ہے, ایک بات طے ہے, چاہے غریب ہو کہ امیر ہو, چاہے کمزور ہو کہ طاقتور ہو, ایک قربانی تو دینا ہی ہے, وہ ہے خواہشات کی قربانی. وہ اپنے خواہشات اور اپنے نفس کی قربانی. یہ ہر ایک کے ساتھ ہے, یہ پیسے والے کے ساتھ بھی ہے اور غریب آدمی کے ساتھ بھی ہے. اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قربانی کو بڑا جہاد فرمایا کہ جو اپنے نفس کی قربانی دے دے اس نے بڑا جہاد کیا ہے. اور گردن کی قربانی دینے والا وہ جہاد اصغر میں شریک ہوا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں میرے عزیزوں کہ آپ کو قربانی تو دینا ہی ہے, اور آج کے دور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو تمہیں قربانی کا اور اپنی کسی چیز کو پیش کرنے کا یا لٹانے کا کوئی موقع ملتا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ دنیا کے ایسے عظیم چیلنجز تمہارے سامنے ہے کہ پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے, گناہوں کے ڈھیر لے کر کے آئی ہے. اب تمہارا کٹھن امتحان ہے. وہ زمانہ اچھا تھا جب چھوٹی بڑی تلواریں لے کر چاہے زنگ آلودی کیوں نہ ہو میدان میں اتر جاتے تھے, مقابلہ آرائی ہوتی تھی اور جہاد میں شریک ہو جاتے اور اپنی گردنوں کا نذرانہ دے دیتے. ان کے ساتھ اتنے معاملات نہیں تھے جو آج ہیں. لیکن آج کے زمانے میں نہ تلواروں کی نہ چاقو چھری کی یہ جنگیں نہیں ہیں. آج جو تمہارے ساتھ سب سے بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ انٹرنیٹ کی جنگ ہے. اسی میں ساری جنگیں ہوں گی. آپ دیکھ لیں پوری دنیا ٹیکنالوجی سے ایک دوسرے کو مات دیتی ہے, ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے تیار ہے. اب میں اگر کہوں تو ہو سکتا ہے میری بات کا ایکشن لیا جائے, لیکن کہنا ہماری مجبوری ہے کہ دنیا میں آج کچھ بیماریاں زور زبردستی پھیلائی گئیں اور اسے یہ باور کرایا گیا کہ یہ انسانوں کے جسموں سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں, جبکہ سائنس کا علم رکھنے والے اور بڑے بڑے ریسرچ اسکالر یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کئی ملک ایسے ہیں آج بھی جو بایو ویپن تیار کر رہے ہیں. بایو ویپن کیا چیز ہے؟ لیبارٹری کے اندر, لیب کے اندر ٹیکنالوجی کے مدد سے وائرس تیار کرنا اور دوسری کنٹریز میں چھوڑ دینا. یہ وائرس کی ایجاد, وائرس کی پیداوار یہی انٹرنیٹ کے دور میں دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ جو اگلا دور آنے والا ہے انہی جنگوں کا دور ہے. انہی کے درمیان آپ سب کو اپنی قربانیاں بھی دینی ہے اور اپنے آپ کو بچا کر کے بھی رکھنا ہے. عزیزان گرامی وقار, میں ان حالات پر بعد میں آتا ہوں, لیکن مجھے تاریخ کے کچھ اوراق آپ کے سامنے کھول کے رکھنے ہیں. جس اسلام کو آج آپ اپنے گلے سے اور سینے سے لگا کر رکھتے ہیں, یہ اسلام اتنی آسانی سے تمہاری مسجدوں میں نہیں آیا ہے. یہ اسلام تمہارے گلی کوچوں میں آج اتنی آسانی سے نہیں آیا ہے. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ پھولوں کی سیج پر سج کر یہ ہمارے گھر تک آیا ہے تو تمہاری خام خیالی ہے. یہ ہم تک اگر پہنچا ہے اس کے لیے کئی قربانیاں, کئی لوگوں کے خون اس میں گئے ہیں, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میرے عزیزوں. اس بات کا المیہ تو ہے, اس بات کی تکلیف بھی ہے مجھے کہ ہمارے بچے ہماری تاریخ سے واقف نہیں اور پڑھتے بھی نہیں, پڑھنا بھی نہیں چاہتے. ان قربانیوں کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سلطان محمود غزنوی کی بات ہے کہ جب ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے وہ اپنے بہت ہی طاقتور ہاتھیوں سے اس قلعے کے پھاٹک کو ٹکر دے رہے تھے. فوج بھی تھی لیکن قلعے کے پھاٹک پر بہت نوکیلے کیل چبھے ہوئے لگے ہوئے تھے. جیسے ہی ہاتھی ٹکر مارنے کے لیے آتے, ہاتھیوں کی سونڈ پر یا ان کے سروں پر وہ کیل دھس جاتے اور ہاتھی درد سے کراہتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے. اور اس کے علاوہ کسی کو وہ پھاٹک توڑنے کا اور اس پھاٹک کو کھولنے کا راستہ بھی نہیں تھا, طاقت بھی نہیں تھی.
جانتے ہو تاریخ میں نے جب پڑھی، محمود غزنوی کی فوج میں 2 شہزادے تھے جو آل رسول تھے، سادات میں سے تھے. انہوں نے روز دیکھا کہ ہاتھ. میری باتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ تم جنگ کے میدان میں اتر جاؤ، میری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اپنے دین کو ہلکا نہ سمجھو. آسمان سے یا زمین سے کہیں سے بھی کوئی طوفان آئے، میرا دین حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا. اس بات پر یقین رکھنے کے لیے ہم آپ کو ابھارتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ ہے؟ میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی جو آزمائشیں ہوئی، کن کن معاملات پر انہوں نے قربانیاں پیش کی، مال کی بھی، اولاد کی بھی، جائیداد کی بھی، اور ساتھ ہی اپنے خواہشات کی بھی. ہر طرح کی قربانیوں کی مثالیں میں تمہارے پاس رکھ سکتا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا تو یہ ہجرت عام بات نہیں ہوتی. آج اگر آپ کو اپنے آبائی وطن چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جائے تو جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑے، جہاں جوان ہوئے، جہاں تمہارے رشتہ دار ہیں، جہاں تمہارے دوست و احباب ہیں، اس وطن کو اچانک چھوڑ کر ایک نئی جگہ پر جا کر بسنا عام بات نہیں ہے. میرے عزیزوں، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہے اس بات کا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وطن کو چھوڑ کر جا رہے تھے وہ عام شہر نہیں، وہ بھی اللہ کا شہر ہے، مکہ مکرمہ. اور جانتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تو صحابہ کا حال کیا تھا؟ صحابہ یہ سوچتے کہ حضور وہاں ہیں تب بھی ہماری سن رہے ہوں گے، یہاں رہیں گے تب بھی ہم ایمان پر رہیں گے. نہیں، وہ صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ کفرستان میں رہنے سے بہتر ہے کہ میرے آقا کے قدموں میں کھجور کی گھٹلیاں کھا کر کے رہیں. بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر کے وہ مکہ سے نکلے تھے. اور ایک ایسی ہی تاریخ کے جھروکوں میں بات ملتی ہے. حضرت ام سلمہ کا نام سنا ہوگا. ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ. سلمہ چونکہ ان کے بیٹے کا نام تھا اس لیے ان دونوں کا لقب یہ ہوا، اصل نام ان کا ہند ہے. یہ دونوں شوہر بیوی ام سلمہ ابو سلمہ، ان کا ایک بیٹا ہے. اور دونوں اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے جب حضور ہجرت کر کے جا چکے تھے. شوہر اور بیوی دونوں ایمان لائے، بچہ ساتھ میں ہے. مسئلہ کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن شوہر اور بیوی اور بچہ تینوں مل کر کے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جانے لگے. بات اصل یہ تھی کہ ام سلمہ کا خاندان الگ تھا، ابو سلمہ کا خاندان الگ تھا، اور دونوں کافروں کے خاندان ہیں. جب دونوں خاندانوں کو معلوم پڑا کہ ہمارا بیٹا اور ان کی بیٹی ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگ گئے. ابو سلمہ کا خاندان یہ کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کی لڑکی ہمارے بیٹے کو اس طرح سے حاوی ہو گئی ہے کہ وہ اسے گمراہ کر کے مدینے لے جا رہی ہے، لہذا پورا خاندان امڑ کر کے آ گیا روکنے کے لیے، ہم اپنے بیٹے کو نہیں بھیجیں. اور ام سلمہ کا خاندان کہ یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، اس کو فلاں خاندان کا بیٹا لڑکا لے کر کے جا رہا، حالانکہ دونوں شادی شدہ ہیں. اب ان دونوں شوہر اور بیوی کے معاملات کو لے کر 2 بڑے خاندان مکہ کے میدان میں آ گئے جھگڑا کرنے کے لیے. اب بات یہ ہو گئی کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں کہنے لگے کہ ہم چاہے کوئی صورت ہو ہم مدینہ طیبہ جانے کے لیے تیار ہیں. یہ خاندان بھی چھوڑنے کو تیار ہے، وہ خاندان بھی چھوڑنے کو. اب دونوں خاندان والوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا بھی نہیں مان رہا، ان کی بیٹی بھی نہیں مان رہی، تو بچے پر آ گئے کہ بچہ جو ہے یہ نہیں لے جا سکتے. لیکن اب لے گا کون اس بچے کو؟ تو ابو سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے بچہ باپ کا ہوتا ہے، یہ بچہ ہمیں دیا جائے. ام سلمہ کے خاندان یہ کفار و مشرکین جو عرب کے تھے، مکہ کے، یہ ہمیشہ نخوت میں، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا زیادہ رہا کرتے تھے، ہار ماننا ان کی عادت نہیں تھی. ام سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے نہیں، بچہ ماں کا ہوتا ہے. 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا، اس کے لیے لڑنے لگے کہ ماں کا ہوتا ہے ہمیں دیا جائے. دونوں خاندان بچے کو لے کر کے لڑنے لگ گئے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے کو اٹھایا. ابو سلمہ کے خاندان والا بھی، ام سلمہ کے خاندان والوں نے بھی اس بچے کو اتنا کھینچا کہ دونوں بچے کے ہاتھ نکل کر کے باہر آئے. خاندان والوں نے بچے کے ہاتھ اکھیڑ لیے ماں اور باپ کے سامنے.
ام سلمہ کس کا نام ہے میں آج آپ کو بتاؤں. کون ہے یہ خاتون؟ اس خاتون کے سامنے 1.5 سالہ دودھ پیتا بچہ دونوں ہاتھ جب خاندان والوں نے اکھیڑ لیے تو بچے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ماں بلک گئی لیکن کوئی تیار نہیں ہے. اس کے باوجود بھی خاندان اس بچے پر ٹوٹ پڑے کہ بچہ ہمیں دیا جائے ہمیں دیا جائے. چند منٹوں کے بعد دیکھا گیا تو بچے نے دم توڑ دیا. جگہ پر بچے کا انتقال ہوا. اور اس کے بعد ام سلمہ کیا کرتی سوائے اس کے کہ اپنے بچے کا غم کھائے. میرے عزیزو یہ لمحہ کیسا ہوتا ہوگا تصور کر سکتے ہو ذرا؟ جس ماں کے سامنے اس کے 1.5 سالہ بچے کے دونوں ہاتھ اکھیڑ دیے جائیں اور پھر اسے مار دیا جائے, بچہ مر جائے, ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ ابھی چند گھنٹے نہیں گزرے ہوں گے. رحم آیا. ام سلمہ کے خاندان والوں کو کہا بیٹی ہے تو ہماری بیٹی, بچہ مر گیا, چل واپس اپنے گھر. قربان جاؤ ام سلمہ پر کہتی اب میرا کوئی خاندان نہیں سوائے رسول اللہ کے. میں اگر جاؤں گی تو مدینہ طیبہ جاؤں گی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. اس بات پر جب وہ سوار ہوئی تو میرے عزیزو حالات ایسے پیش آئے کہ ان کے شوہر جو ابو سلمہ تھے ان کو بھی گرا کر ختم کر دیا. شوہر کا بھی انتقال. تنہا عورت باقی رہ گئی. نہ اس خاندان والا اب لینے کو تیار, نہ اپنا خاندان. بچہ بھی گیا, شوہر بھی گیا, لیکن ہار ماننے کو تیار نہیں. وہ کیسی صحابیہ تھی. وہ تنہا سفر کرتی 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 مدینے کے قریب آ گئی. ایک صحابی ملے, ان سے کہا. وہ صحابی ان کی حالت کو دیکھ کر کے رونے لگے. مکہ سے ایک تنہا عورت سفر کر کے آ رہی ہے. جب اس نے اپنے دکھڑے سنائے, اپنے بچے کا غم, تو رو پڑے. کہا رسول اللہ کے لیے تو سب کو چھوڑا ہی؟ کہا ہاں, بس ایک بار اس چاند جیسے چہرے کو دیکھنا, بس مجھے زندگی مدینہ طیبہ میں گزارنی. وہ تو آئی تھی مدینے میں, ایک جھونپڑی مل جائے میں یہیں رہ جاؤں گی. وہ صحابی لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے. کہا یا رسول اللہ یہ ام سلمہ فلاں خاندان کی بیٹی ہے, اس کا شوہر فلاں خاندان کا, اور اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ جب ام سلمہ بتانے لگی میرا 1.5 سالہ شیرخوار بچہ, دودھ پیتا بچہ میرے سامنے, دونوں ہاتھ کھینچ لیے خاندانوں نے اور مار دیا. مجھے اس کا غم تھا, میرے گھر چھوٹنے کا غم تھا, ساتھ ہی راستے میں میرے شوہر کے انتقال کا غم تھا, لیکن یا رسول اللہ یہاں پہنچ کر کے سارے غم دور ہو. میں آپ کے دربار میں آئی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو کوئی جھونپڑی نہیں دی, کوئی مکان نہیں, بلکہ ارشاد فرمایا ام سلمہ سے اللہ کا رسول نکاح فرماتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیوہ خاتون ام سلمہ سے نکاح کیا اور قیامت تک آنے والے کروڑوں مسلمانوں کی انہیں ماں بنا دی. وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے عزیزوں ازواج مطہرات کی بات آئے تو میں ہر زوجہ کے بارے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے آقا نے کیوں نکاح کیا. یہ ظالم درندے اگر دریدہ دہنی کے ساتھ اگر میرے مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ 9 شادیاں ہوئی, 10 شادیاں ہوئی, تمہیں پتا ہے کہ کس کے ساتھ کس لیے نکاح کیا میرے مصطفیٰ نے؟ صرف اور صرف دل جوئی کے لیے. ایک وہ خاتون جو اپنے سارے خاندان چھوڑ کر آئی ہو, اپنے بچے کا غم کھا کر آئی ہو, اپنے شوہر کی جدائی برداشت کر رہی ہو, اس بیوہ خاتون کو مدینے میں آنے کے بعد اگر میرے مصطفیٰ نے اپنایا ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا انصاف ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا عدل ہے. خیر میرا ٹاپک الگ نہ ہو جائے. 10 بیویوں پر اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ پہلے 16,810 بیویوں والوں کی خبر لیں. ہاں ہمیں پتا ہے کہ کس کی 16,000 بیویاں ہیں. میرا ٹاپک الگ نہ ہو جائے. اس پر مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ جس کی 16,000 بیویاں ہیں وہ ایک ہی رات میں سب سے شاباشی بھی کرتے ہیں. یہ بھی ہے, لاجک بھی نہیں پتا ہے, منطق سے بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہر بیوی کے پاس 1 منٹ بھی جائے تو 24 گھنٹے میں 16,000 سے زیادہ منٹ ہیں. ہاں کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں. لیکن یہ بات مجھے آج اسی لیے عرض کرنی پڑی کہ 10 یا 9 بیویوں کے متعلق حضور کے اعتراض کرنے والے, تمہیں پتا اگر عورتوں کے ہی معاملات کی بات ہوتی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے نہیں شادی کر رہے ہوتے. 40 سالہ بیوہ
سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا، اور ایسا بھی نہیں کہ نکاح کر کے سال 2 سال کے بعد پھر دوسری بیویوں سے، بلکہ 25 سال تک صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور پاک نے ازدواجی زندگی گزاری۔ جب تک ام المومنین حضرت خدیجہ باحیات تھی، میرے آقا نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر دوسرے نکاح کیے، لیکن ہر نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں گے تو ایک عظیم مقصد کا فرما ہے۔ جن بیویوں کو میرے آقا نے اپنایا ہے وہ یا تو مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی، یا کہیں سے ظلم کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے اپنے حرم میں ان کو جگہ دیا۔